آج کا موضوع ہے حضرت حیدر کرار اور آپ کا رشتہ توحید کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعلیہ السلام۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت حیدر کرار سلام اللہ علیہ آپ کی شخصیت توحید کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کے عشق، محبت اور عبادت کے حوالے سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں۔ جو حضرت حیدر کرار کے ساتھ علیہ السلام کہنے اور لکھنے پہ اعتراض کرے، علم کی دنیا میں اس سے بڑا جاہل نہ پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا۔ تو جن کے گھر سے ہر ایک کو سلام کہنا اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا، یہ علم جن کے گھر سے ملا ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، کوئی موجود نہ ہو سلام بھیج دے تو وعلیک وعلیہ السلام کہتے ہیں، اور جب اہل بیت پر سلام کی باری آتی ہے تو بعض لوگوں کی منافقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ دین کے حوالے سے چھپے ہوئے دشمن ہیں، دشمن عناصر ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت کوئی دین کا دشمن نہیں کر سکتا، اور خصوصاً عشق علی ابن ابی طالب یہ ایمان اور منافقت کی کسوٹی ہے۔ تو علیہ السلام بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی برحق ہے، اور اسی طرح یہ بند کروائیں۔ اور اسی طرح آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ ان کے نورانی چہرے کا نور اور بڑھا ہے، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا، تو جو علی کے چہرے کو بھی دیکھے اس کو بھی خدا کا قرب ملتا ہے، محبت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے، احترام کی نظر سے، عشق کی نظر سے دیکھیں۔ تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ رشتہ توحید سمجھانے لگوں حضرت مولا علی کا۔ انہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے، محدثین نے لکھا کہ حضرت حیدر کرار کا ماتھا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو آپ نے سجدہ، بیٹے یہ بند نہیں کروایا، تو کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا، جب بھی سجدہ کیا تو صرف اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ تو چونکہ وہ جبین، وہ چہرہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے والا نہ تھا، اسلام سے قبل بھی اسلام کے بعد بھی، لہذا وہ حقدار ہے کہ انہیں کہا جائے کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کا نور اور بڑھائے، کہ جو چہرہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا، جو ماتھا اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکا، جس نے سجدہ کیا تو صرف اللہ کو کیا ہے۔ میری بات سمجھے؟ اور اس دعا کا یا اس ایک تعلق کا، اس ایک رشتے کا اجرا اس کو جاری کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ بنو امیہ نے منابر پر، ممبروں پر خطبہ جمعہ اور خطبہ عیدین میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم معاذ اللہ ان پر لعنت کرنا اور گالی دینا یہ ہر خطبہ جمعہ اور ہر خطبہ عید کا حصہ بنا دیا تھا۔
اور کیا جاتا تھا. تمام احادیث کی کتب بری پڑی ہیں, شروحات بری پڑی ہیں. جو اس کا انکار کرے وہ انتہا درجے کا جاہل ہے, بنو امیہ کا محض حمایتی ہے, غلط لوگوں کا حمایتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو علی کے سنگ لگ جاتا ہے وہ دوگلا نہیں رہتا, وہ دوگلا, اس میں سچ بولنے کی قوت آ جاتی, اس میں حق گوئی کی, حق بولنے کی قوت اللہ پیدا کر دیتا, کیونکہ اس کا امام ایسی شخصیت اور ایسی ذات ہے جس نے اللہ کی توحید اور اپنے نبی کے دفاع کی خاطر پورے عرب سے جنگ مول لی. پورے عرب سے کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں علی کے مارے ہوئے لوگ نہ ہوں. اسی وجہ سے جب آپ خلافت پر متمکن ہوئے ہیں تو خلیفہ بنے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئیں, بہت زیادہ مشکلات. تو وہ آگے بات آئے گی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ اللہ سے حیا کرو, ڈرو, آج کے بعد آئندہ کسی نے کیا تو میں اس کو سزا دوں گا. تو آپ نے ہر خطبہ میں فرمایا جب بھی حضرت مولا علی کا نام آئے تو وہ معاذ اللہ کیا کہتے تھے, لعن اللہ ابا تراب. وہ کہتے تھے اللہ ابو تراب پر لعنت کرے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ابو تراب مولا علی کا لقب ہے, مٹی کا باپ. تو وہ کہتے تھے اللہ ابو تراب پر لعنت کرے. یہ بنو امیہ جن کے یہ لوگ حمایتی پھرتے ہیں, یزید اور اس کے خاندان کے حمایتی. یہ سادات کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے جس دور میں بھی آل رسول کے خلاف یہ بنو امیہ کے حمایتی ہوں گے. یہ میں آپ کو ایک بڑا معیار دے رہا ہوں, آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ چاہے خود کو سنی کہیں, قادری کہیں, نقشبندی کہیں, سہروردی کہیں, چشتی کہیں, وہ جو بھی کہیں, جو لوگ یزید کے خاندان کے حمایتی ہیں آپ انہیں کبھی نبی کے اہل بیت کا وفادار نہیں پائیں گے, چاہے خود کو جو مرضی کہتے رہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے, انہوں نے اس لعنت کو بند کیا جو بدبخت وہ کر رہے تھے, اللہ ان پہ لعنت کرے, اور فرمایا اس کی جگہ جب بھی مولا علی کا نام آئے تو تم کہا کرو کرم اللہ وجہہ, اللہ ان کے چہرے کی رونق اور بڑھا دے. تو یہ رشتہ توحید ہے مولا علی کا کہ اسلام سے قبل بھی ان کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکی نہیں ہے. یہ رشتہ توحید ہے اور آپ ہی حقدار تھے کہ آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, بولیے. اور عجیب مذاق ہے کہ مولا علی کی شخصیت کو بگاڑا گیا, چونکہ حکومتیں ان کی تھیں جو علی کے خلاف تھے اور مولا علی کی اولاد کے دشمن تھے. حکومتیں ان کی رہیں, آپ کے حلیے کو بگاڑا گیا, آپ کے فضائل میں خرابی کرنے کی کوشش کی گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خرابیاں جاری رہیں, عرصہ دراز تک, صدیوں تک جاری رہیں. اسی طرح ان میں سے ایک مسئلہ ہے حضرت مولا علی کا مسلمان ہونا. محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مولا علی اسلام لائے, لیکن جب بھی یہ آج مزاج بنا دیا گیا اہل بیت کا ذکر چھیڑا جائے تو ساتھ ایسی بحثیں چھیڑ دی جاتی ہیں جن سے فضائل اہل بیت سننے کا مزہ کرکرا سا ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ساتھ میں صحابہ کو ترازو میں رکھ لیا جاتا ہے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ صحابہ کا جب ذکر کرتے ہیں ساتھ اہل بیت کو ترازو میں رکھ لیتے ہیں. یہ دونوں رویے غلط ہیں. ہم ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں پورے اخلاص سے. آپ نے میرا مزاج دیکھا, ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں پورے اخلاص سے کرتے ہیں, اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہیں پورے اخلاص سے کرتے ہیں. ہم ترازو تکڑی رکھتے ہیں, اخلاص سے ذکر کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں.